الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، 27 شعبان المعظم سن 1445 ہجری 8 مارچ سن 2014
سن 2024 عیسوی بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ رب کریم ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین کرام، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ دو تین دن کے بعد ایک مبارک اور محترم، عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کو الگ الگ سے میں نے تلاوت کیا، جڑی ہوئی آیتیں ہیں، اور اسی کی مناسبت سے میں نے رحمت دو عالم، ساقی کوثر، شافی روز محشر، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ کو بھی آپ کے سامنے رکھا۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میں نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب ہے بڑا پیارا خطاب، نرالا خطاب ہے، محبت بھرا خطاب ہے، پیار بھرا خطاب، شفقت بھرا خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ بس اتنی بات کافی تھی۔ غور کیجئے گا، خدا کے اس حکم پر میں سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی بات کافی تھی، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، بس اتنی بات کافی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مہربانی کا معاملہ فرماتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے امت محمدیہ پر، کہیں امت محمدیہ کو شاق نہ گزرے، تکلیف نہ ہو، چونکہ روزہ معمولی عبادت نہیں، ایک بڑی عبادت ہے جس میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو دبانا پڑتا ہے، جائز خواہشات اسے دبانا پڑتا ہے، تو اس طبیعت پر شاق گزرتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ سال کے 11 مہینے کھانے پینے والے لوگ، یہ 1 مہینہ مسلسل روزے کا جب حکم ہوا ہے تو یقیناً تکلیف گزرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، بلکہ آگے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم،
یہ مت سمجھو کہ ہم نے تم ہی پر روزوں کو فرض کیا ہے، بلکہ اب سنو، بلکہ جس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی قوم آئی ہے، نبیوں کی امت آئی ہے، ہم نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ اب طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، کیسے؟ چلو بھائی، ہمارے لیے ہی خاص روزہ فرض نہیں ہوا، بلکہ ہم سے پہلی قوموں پر بھی اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا۔ اب مثال اس کی یوں دیتا ہوں میں، ایک آدمی کو کھانسی لگی ہے، نزلہ زکام ہوا ہے، اکیلے آدمی کو یا دو چار آدمی کو کھانسی نزلہ زکام ہو تو پریشان ہوتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر اگر یہ نزلہ زکام کھانسی اگر پھیلی ہوئی ہے تو آدمی کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اے منجش کیا جی کھانسی ان کو بھی ہے، یہ ہوا چل پڑی ہے، ایک وبا چل پڑی ہے، کہاں دیکھے تو بھی کھانسی، کہاں دیکھے تو بھی نزلہ اور زکام، کہاں دیکھے تو بھی بخار۔ یہ سوچ کر آدمی اپنی طبیعت کو ہلکا محسوس کرتا ہے کہ اس بیماری میں ہمیں خاص ملوث نہیں، بلکہ سبھی ملوث ہیں۔ طبیعت پر کتنا ہی بار پڑے، بوجھ پڑے، تکلیف ہو، لیکن دوسروں کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے کہ تکلیف خاص مجھے نہیں ہے بلکہ سب کو بھی ہے، یہ جب تصور کرے گا تو اپنی تکلیف اور بیماری میں ہلکا محسوس کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، بلکہ یہ نہ سمجھو کہ تم ہی پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے، تم سے پہلی جتنی قومیں آئی سب پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ کیا مقصد؟ روزے جو ہم نے فرض کیے ہی مقصد کیا ہے؟ اللہ بتاتے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، خوف خدا آ جائے، خشیت الہی آ جائے۔ اس لیے خوف خدا کو پیدا کروانے کے لیے، خشیت الہی کو تمہارے دلوں میں لانے کے لیے، تقوی پیدا کروانے کے لیے ہم نے روزوں کو فرض کیا، تاکہ یہ روزے کے ذریعے سے ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے بھی، بیرونی اعتبار سے بھی، چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، دکھنے والے نہ دکھنے والے، یہ تمام کے تمام سے پاک ہو جائیں، تمہارے اندر تقوی آ جائے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہو جائیں۔ اس لیے روزوں کو ہم نے فرض کیا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، ضروریات دین میں سے ہے، اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں نا، ان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا گنہگار تو ہوگا۔ روزہ رکھنا فرض ہے نا، نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ دینا فرض ہے، مزید مال ہوتے ہوئے حج نہ کرنا گناہ کی بات، حج کرنا فرض، نہ کرے تو گنہگار، زکوٰۃ دینا فرض، نہ دے تو گنہگار، روزے رکھنا فرض، نہ رکھے تو گنہگار، نماز پڑھنا فرض، نہ رکھے تو گنہگار۔ لیکن انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو روزہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، روزہ نہ رکھے گنہگار ہوگا، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ لیکن انکار کر دے، روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہیں ہے، جسے پانی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کیا جی ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، نعمتیں ہیں، روزہ تو وہ رکھے جو غریب طبقے کے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی باتیں کہنے والے بہت سارے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ ایمان کی خیر منانا ہے یہ لوگ، نہ رکھیں وہ الگ بات، نہ رکھنا الگ بات ہے، الگ چیز ہے، انکار کرنا الگ چیز ہے اور الگ بات ہے۔
انکار کرنے سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا، مومن مومن نہیں رہتا، انکار کرنے سے کافر ہو جاتے ہیں، ایمان اور اسلام کے دائرے اور زمرے کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ تو روزہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تقوی پیدا کروانے کے لیے اللہ نے روزے کو رکھا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان 2 دن یا 3 دن باقی ہے، آنے والا ہے۔ اس کی صحیح قدر کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام، سلف صالحین کتابوں میں لکھا ہے اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے 5 6 مہینے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ اس مبارک مہینے کو عطا فرما، اس رحمتوں والے مہینے کو عطا فرما، اس برکتوں والے مہینے کو عطا فرما۔ 5 6 مہینے دعائیں مانگتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا دعا، رجب المرجب کا چاند دیکھتے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے ہمارے پیارے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ 3 مہینے پہلے اس مبارک مہینے کو پانے کے لیے بس ایک دعا کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے۔ کتابوں میں لکھا ہے سلف صالحین رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے لیے 5 6 مہینے دعائیں مانگتے تھے۔ رمضان کا مہینہ پاتے تو خوب جم کر عبادتیں کرتے، دن میں روزوں کا اہتمام کرتے، رات میں تراویح کا اہتمام کرتے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کی پابندی ہوتی، درود پاک کی پابندی ہوتی، نظروں کی حفاظت ہوتی، کانوں کی حفاظت ہوتی، دل و دماغ کی حفاظت ہوتی، ہاتھ پیروں کی حفاظت ہوتی۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 مہینے تک دعائیں کرتے، اے اللہ آپ کی توفیق سے ہم نے اس مبارک مہینے کو پایا، اور آپ کی توفیق سے ہم نے اپنی طاقت و حیثیت کے مطابق جو ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو انجام دیا ہے، اے ہمارے رب کریم تو اسے قبول فرما، تو اسے قبول فرما، تو اسے قبول فرما۔ 4 مہینے تک دعائیں مانگتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، عید کی تیاری میں لگ جاتی، ابھی رمضان آیا ہی نہیں، روزے شروع نہیں ہوئے، تراویح شروع نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہوئی، صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا، یہ بھی رمضان کی تیاری، عید کی گفتگو، پکنک منانے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے پورے منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری مسلمانیت۔ بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے میرے پیارو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اسی مبارک مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، ہم نے اسی مہینے میں روزوں کو فرض کیا۔ سن 2 ہجری میں مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ تدریجاً جیسا شراب کا حکم نازل ہوا نا، روزے کا بھی ایسا ہی 3 مرتبہ نازل ہوا، ایک دم ڈائریکٹ اللہ نے روزے رکھو یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ روزہ ایک عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، قربانی دینا پڑتا ہے۔ کس چیز کی قربانی؟ کھانے کی قربانی، پانی پینے کی قربانی، خواہشات کی قربانی دینا پڑتا ہے۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے تدریجاً 1 بار 2 بار روزے فرض کیا۔ پہلے حکم نازل ہوا روزے رکھو، اور پھر حکم نازل ہوا جو احباب طاقت والے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں بھی رکھے کسی کو فدیہ دے دے، روزہ ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، یہ حکم نازل ہوا۔ اب اس زمانے میں دیکھا مالدار لوگ فدیہ دیتے۔ فدیہ کیا؟ ایک آدمی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتے، صبح میں یا شام میں، آرام سے مست کھا لے پی لے کو مزے میں رہتے۔ مسکین غریب لوگ روزہ رکھتے، مالدار پیسے دے دیتے، فدیہ دیتے، آرام سے مست رہتے۔ پھر نازل ہوا حکم کہ اب مسکین کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، کالے کے لیے بھی، گورے کے لیے بھی، عربی کے لیے بھی، اجمی کے لیے بھی، سب کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، رکھو۔ دھیرے دھیرے جب عادت پڑ گئی، 50% طبقہ روزہ رکھتا، 50% نہیں رکھتا، فدیہ دے کر اپنی جان چھڑاتے، کھاتے پیتے مست ہوتے۔ ان کے اندر بھی شعور پیدا ہوا کہ ہم بھی روزہ رکھنا، بھائی سال میں 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا سو، ایسے خیالات آئے، کبھی رکھتے کبھی فدیہ دے دیتے۔ اللہ کا حکم ہوا ایسا نہ کرو، اب مکمل روزہ رکھو۔ فدیہ کون دے؟ فدیہ شیخ فانی دے۔ کون شیخ فانی؟ جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، جو بوڑھا ہے، جو بیمار ہے، صحت کی امید نہیں، ایسے شیخ فانی بوڑھے ضعیف کمزور کے لیے فدیہ دینے کا حکم دیا گیا، لیکن روزہ معاف نہیں۔ رمضان کے بعد صحت مل جائے، جتنے روزے مس ہوئے ہیں نا 10-20 رمضان کے بعد رکھو۔ ایک آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، گنتی کے دن گن لو، 10 دن 15 دن کتنے دن بیمار رہے، رمضان گزرنے کے بعد صحت مل گئی، اب اس کی قضا کر لو۔ قضا کرنا فرض ہے، ادا کرنا، قضا ادا کرنا فرض ہے۔ ایک آدمی سفر میں ہے، طویل سفر ہے، مشقتوں والا سفر ہے، تکلیفوں والا سفر ہے، روزہ چھوڑو، نہ رکھو۔ رمضان کے بعد سفر جتنے دن کا ہوا ہے، 8 دن کا سفر جانے آنے میں یا 10 دن کا سفر جانے آنے میں، یہ جتنے دن گنتی کے تھے اس کا حساب رکھو۔ رمضان کے بعد جب مقام میں آ جاتے ہو اس کے بعد میں رکھو۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ویسا تو نہیں ہے، آسانی کا سفر ہے، آدمی بس میں سفر کرتا ہے، ٹرین میں سفر ہوتا ہے، پلین میں سفر ہوتا ہے۔ ہاں اگر ان چیزوں میں بھی دشواری ہو، علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ حالات کیسے ہیں کہ درمیان میں جانے کے بعد وہاں جس جگہ ہم جا رہے ہیں کیسے ہیں کہ ایسی صورت میں روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو۔ لیکن ایک آدمی کمزور ہے، زندگی کے کوئی آثار و علامتیں نظر نہیں آ رہی، ایسے انسان کے لیے فدیہ، کیا فدیہ؟ مسکین کو کھانا کھلاؤ صبح و شام پیٹ بھر کر، یا نہیں تو 2 کلو گیہوں کی قیمت دے دو، ایک دم اصلی پیور کوالٹی گیہوں، یہ ڈپو والی گیہوں نہیں، پیور ایک دم کوالٹی۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم لینا اچھا جانتے ہیں، اچھی چیز ہونا، جب دینے کی باری آتی ہے ایسا تلاش کرتے ہیں ایک دم گھٹیا سے گھٹیا مال ہو، ایسی چیز کو ہم اللہ کے نام پر دیں۔ اللہ کے نام پر دے رہے ہو میرے پیارو، تلاش کرنا کہ سب سے بہتر چیز ہو اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے۔ مزاج کو بدلنا ہے میرے اور آپ کے، غرض کے روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نیک اور جائز خواہشات کو دبانے کا نام صرف نہیں، روزہ رکھنے کے بعد
زبان کی بھی حفاظت ہو۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھنے کا نام نہیں، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل و دماغ کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ پیروں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ زبان کا روزہ یہ ہے زبان سے غیبت نہ کی جائے، چغل خوری نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ جتنے چیزیں زبان سے صادر ہونے والے ہیں اس سے بچا جائے، یہ زبان کا روزہ۔ کانوں سے اللہ کے کلام کو سنا جائے، حدیث رسول کو سنا جائے، نیک بات کو سنا جائے، اچھی بات کو سنا جائے، خیر کی بات کو سنا جائے، یہ کانوں کا روزہ۔ دل اور دماغ سے اچھا سوچا جائے، بیٹھیں کہاں کی، دماغ کہاں کی پہنچ کر ہے، باڈی پریزنٹ، مائنڈ آبسینٹ۔ ایسا نہ ہو کیا کی سوچ رہی کہاں کی بیٹھیں، اچھا سوچے تو اچھی بات ہے، ماشاءاللہ اجر ملے گا۔ یہاں بیٹھ کو کہاں کی کیا کی سوچے تو غلط، گناہ، مفت میں گناہ۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بدی کر پلوں میں بن کا قصہ ہو جاتا۔ یہ مبارک مہینہ پاک و صاف کرنے آ رہا ہے۔ رمضان کے معنی آتے ہی جلانے کے، جھلسانے کے۔ کیا جلانا اور جھلسانا؟ علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کو پاک کر دیتا ہے یہ مہینہ۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک ہمارا پورا جسم اطاعت کا مجسمہ ہو۔ روزہ رکھ لیا، ایران توران کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی غیبت کیا، کبھی ایسا بولا، کبھی یہ ہرگز نہ ہو۔ روزے پر اس کا اثر پڑتا ہے، اثر۔ اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرو۔ ایسے حافظ کے پیچھے قرآن سنو، پھٹ 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 اللہ اکبر، پھٹ 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 اللہ اکبر۔ ایسے حافظ کے پیچھے قرآن نہ سنو، خود پر بھی خدا کے کلام کی لعنت، سننے والوں پر بھی خدا کے کلام کی لعنت۔ 40 منٹ میں، 45 منٹ میں، 50، کیا خاک اللہ کا کلام سنا رہا ہے یہاں پر؟ قرآن کے ساتھ آج مذاق ہو رہا ہے، مذاق۔ آج تلاش بھی کیسا کرتی معلوم؟ او حافظ صاحب کتاب کیسا پڑھتی، تمہیں پڑھو، فاسٹ کتنا ہے تمہارا؟ کیا ڈرائیونگ چکر نہیں؟ کیا گاڑی دینے کے واسطے کیسا چلاتی تمہیں؟ فاسٹ انداز کیسا ہے، نارمل انداز کیسا ہے، نماز میں کیسا پڑھتی؟ بہت پرانی بات بتاتا ہوں میں۔ ایک جگہ جانا ہوا، نام نہیں لیتا میں، کہاں گیا، کون سی مسجد میں گیا، نماز پڑھو، بھلے نماز پڑھائے، بٹھا لیے۔ تراویح میں کیسا سناتی؟ کیسا سناتی؟ نماز میں جیسا سنے ویسا سناتی؟ نہیں، انداز رفتار کیسی ہے پڑھ کر سنائے تو نہیں، اس سے فاسٹ ہونا۔ میں بولا میں پائلٹ نہیں، میں پائلٹ نہیں، میں چھوٹی گاڑی کا ڈرائیور، یوں ہی چلاتا ہوں۔ ارے پیارو، یہ اللہ کا کلام ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ نہیں حضرت، ہمیں وہ جلدی سن کو عادت، 40-45 منٹ میں قرآن سنا دو۔ میں بولا قرآن سننے سے بہتر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل من الجنۃ والناس، یہ پڑھا لو، بس یہ پڑھا لو۔ اللہ کے کلام کی مذاق کیوں کر رہے ہو؟ کم سے کم میرے سلف و صالحین، میرے اکابرین، میرے اساتذہ وہ فرماتے ہیں کہ تراویح کم سے کم 1 گھنٹہ ہو۔ کتنا ہو؟ 1 گھنٹہ کم سے کم۔
اگر 5 10 منٹ 15 منٹ بڑھ جائیں، ارے اللہ کا کلام سن رہے ہو میرے پیارو، استقامت سے بشاشت کے ساتھ، تکلیف ہو تو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو سنو، ایک ایک حرف پر نیکیاں۔ ہم جو کھٹ رہے ہیں نا، جو تکلیف ہو رہی نا، کبھی یہاں سے مچھر کاٹا، کبھی وہاں سے، مثال دے رہا ہوں، مچھروں کا زمانہ، اب مچھر رہے تو بھی ماشاءاللہ ایسی ٹیکنالوجی ہے، مچھر نہیں آتے اندر، ذمہ دار احباب بعض جگہ پر ایسا انتظام کیے ہیں، کتنا اطمینان مسجد کے اندر آنے سے، کتنا اطمینان، سکون، تاکہ آنے والے مصلیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مثال، مچھر کاٹ رہا، کیا کر رہا، ادھر سے ہو رہا، مکھی آ رہی، ستاری، یہ جو برداشت کر لے کو اللہ کے کلام کو سنتی نہیں، توجہ کے ساتھ اجر ملتا۔ ہمارا یہ تکلیف پڑھنا، مشقت کا اٹھانا، ایک ایک لفظ پر اجر۔ اچھا کلام قرآن مجید جو سنانے والے حافظ ہیں، 1 گھنٹہ کم سے کم قرآن، اچھا اطمینان کے ساتھ، بہت آرام سے۔ میں نے اب سنایا نہیں، پھٹ 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 پھٹ، ایسے حافظ کے پاس قرآن نہیں سنو، اس کے پیچھے سننے سے بہتر ہے الم تر کیفا کے اس پیچھے پڑھ لیو، اجر ملتا۔ کیوں اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس مہینے میں اللہ کے کلام کو اللہ نے نازل کیا، مقدس کلام، سب اہتمام کریں گے۔ اور سہولت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ایک دوسری جماعت بھی ہے، اوپر کے حصے میں 10 بجے، حضرت 10 بجے جو تاجر احباب ہیں ان کے لیے دیکھو ان ذمہ دار احباب کا کتنا بڑا احسان ہے، سب کا سوچتے ہوئے ایک جماعت تو یہاں ہوگی 8 سوا 8 بجے کچھ، اس کے بعد یہاں کی تراویح جیسی ختم ہوتی 10 بجے وہاں شروع ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے کلام سے کوئی محروم نہ ہو۔ کسے جی معلوم آئندہ سال تک ہمیں رتیں کی نہیں کی، معلوم کیا، گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے دوست احباب میں سے، اس سال نہیں ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، میرے ساتھی، 1 سال قرآن سنے رمضان میں، آئندہ سال آنے سے پہلے انتقال ہو گئے، اچھے خاصے کابج بیماری میں، معلوم تھا کہ ان کو آئندہ سال میں قبرستان میں رتوں بول کر، موت کا کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے پیارو، روزوں کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلا حصہ رحمتوں والا، دوسرا حصہ مغفرت والا، تیسرا حصہ آگ سے خلاصی والا۔ اور روزے داروں کی قسمیں بھی 3 ہیں، آئندہ جمعہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ یقین ہے نہیں ہے؟ ارے منڈیا تو بھلو بھائی، یقین ہے نہیں ہے؟ کیا یقین ہے؟ میرے نبی نے فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ دنیا کا اگر کوئی سیاست دان بولتا، کونسلر بولتا، ایم ایل اے بولتا، ایم پی، سی ایم، پی ایم، یہ اگر بولتے تو ہم بول سکتے تھے جھوٹے آدمی جی انہوں، اپنی چکنی چپاٹی زبان سے جھوٹ بک رہے ہو، لیکن کائنات کے آقا فرما رہے ہیں ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم میرے نبی کا فرمان رتی برابر فرق نہیں آ سکتا۔ یقین کرو، میرے نبی نے فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو یقین کے ساتھ صحت پاؤ گے۔ یقین نہیں ہمارا، یقین کے ساتھ روزہ مس نہیں کرنا۔ ہر جوان، ہر میرے بزرگ، بچے، مائیں، بہنیں، روزوں کا اہتمام کرو، تہجد کی پابندی کرو، اشراق کی پابندی کرو، چاشت کی پابندی کرو۔ اللہ والوں نے لکھا ہے جو کوئی یہ چاہتے ہیں کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، رمضان کے پورے مہینے میں تہجد کی پابندی کرو، اس کی برکت سے سال کے 11 مہینے تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔
اگر کوئی یہ چاہے کہ اشراق کی نماز پابندی سے پڑھوں، حج اور عمرے کا ثواب پاؤں، رمضان میں پابندی کرو، اس کی برکت سے سال کے 11 مہینے توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھو، صبح اور شام دعائیں مانگو، افطار کے بعد، افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے، سحری کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، تہجد میں اٹھ کر مناجات کرو، خدا کے یہاں مانگو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے سامنے رکھو۔ 7 لوگوں کے ساتھ میں کتا ہو گیا، اصحاب کہف کے اندر ذکر ہے، کہف غار، اصحاب غار والے، 7 لوگوں کا ذکر، اس میں کتا، جب 7 لوگوں کے ساتھ میں کتا ہو گیا، اللہ نے 7 لوگوں کے ساتھ میں کتے کا بھی ذکر کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ میں کتا ہو گیا تو اس کا بھی ذکر، اور ان کے ساتھ میں اللہ جنت میں ان کو بھی داخل کریں گے۔ میں اور آپ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، کیا ہمارا شمار اللہ اپنے نیک بندوں میں نہیں کریں گے؟ کیا ہماری دعائیں مناجات نہیں قبول ہوگی؟ مانگو، رمضان کا مہینہ آ رہا، اپنے لیے روزے رکھو، تراویح کا اہتمام کرو، اور ذکر، تلاوت، مالدار احباب مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ انشاءاللہ 2 جمعہ مال کی زکوٰۃ کے متعلق میں کہوں گا انشاءاللہ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کسے دینا ہے، کیوں دینا ہے، دینے کا اجر کیا ہے، نہ دینے کا وبال کیا ہے۔ آئندہ جمعہ کے بعد ادھر کے 2 جمعہ ہی انشاءاللہ الرحمن میں زکوٰۃ کے بارے میں، ایک میرا معمول ہے زکوٰۃ تاکہ لوگ نہیں دیتے، تو ایک میرا معمول ہے، اس کے مطابق میں کوشش کروں گا۔ ایک چھوٹی ایک نظم ہے آمد رمضان کے متعلق، پڑھ کر میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کے متعلق کسی نے بڑا خوب کہا ہے، جو رمضان آ رہا ہے نا، اس کے استقبال میں ہو سکے تو میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، بولو انشاءاللہ، بولو کون کون رکھیں گے، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جھڑ جائیں گے گناہ، بڑھ جائیں گے نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر ہیں تیرے ایمان والے، منتظر ہیں تیرے ایمان والے، ایمان والے، قرآن والے۔ ہو تجھ پہ قربان ہمارے دل و جان، ہو تجھ پہ قربان ہمارے دل و جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔ تجھ ہی میں ہے آیا، تجھ ہی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان،
تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے جو تقاضے ہیں اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سے سچی پکی توبہ کر رمضان کے لیے مکمل تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین اس آنے والے مبارک مہینے کی صدقے میں اس کی برکت سے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما کر صحت و تندرستی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں پہنچا کر پورے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت تک پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔